میں اپنی ساس کو پہچانتا تھا کیونکہ رسم کے لیے وہی ہمارے گھر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ایک بڑی سی بوتیک میں نظر آ گئی۔ ساس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے تیزی سے اپنے موبائل سے اسے میسج کیا کہ تم کہاں ہو؟ تو اس لڑکی نے موبائل نکال کے چیک کیا اور پھر رپلائی دیا کہ میں شاپنگ کے لیے مال میں پہنچ چکی ہوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ ہی پاکیزہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو یہ سن کے وہ چونک کے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن میں جان بوجھ کے اس کے سامنے نہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں شادی کے دن اس کے روبرو آؤں اور اس سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کروں، کیونکہ شادی میں بس ایک دن ہی تو رہ گیا تھا۔ اس لیے میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سر سے پاؤں تک وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ میں نے اتنا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میں بری طرح سے اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ اسے دیکھ کے مجھے پتا چلا۔ وہ لڑکی میری تلاش میں اس بوتیک سے باہر نکلی، پھر بوتیک کے برابر میں جیولر کی شاپ کے باہر رک گئی۔ اس کی نظر سونے کے کنگنوں پر جمی تھی اور وہ شیشے کو چھو کر ان کنگنوں کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے بے انتہا پسند آ گیا ہو۔ اور پھر لمحوں میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی میری ویڈنگ نائٹ کا گفٹ ہوگا۔ جب وہ یہ کنگن میرے ہاتھوں سے پہنے گی تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی، یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس نے اسے آواز دی اور وہ تیزی سے بوتیک کے اندر چلی گئی اور میں وہ کنگن خریدنے کے لیے جیولر کی شاپ میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر بعد ہی وہ کنگن میرے پاس تھے۔ میں واپسی کے راستے پہ چل پڑا۔ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا